بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام آپ کے مسائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور یہ پروگرام چونکہ سوال جواب پر مشتمل ہے، آپ کی کالیں اس میں لی جاتی ہیں، سوالات سنے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ عملی زندگی سے متعلق اہم سوالات کے ذریعے اس پروگرام کا حصہ بنیے، اور آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانے کی کوشش میں ہمارا ساتھ دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تمام بھائیوں اور بہنوں کو عطا فرمائے. اللہم آمین یا رب العالمین. آپ کی کالوں کی جانب چلنے سے پہلے میں گزارشات، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا معمول ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی کچھ باتیں جو ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کروں گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بنانے اور پھر آپ کو بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان میں اگر کوئی ادنا سا تزلزل یا شبہ اگر کسی کے میں موجود ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی دے دیا گیا ہے کہ کچھ بدباطن افراد ایسے بھی آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک جو ہے وہ یہ باطل عقیدہ پھیلائے گا اور یہ باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہ گمان یہ کرے گا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نئی شریعت نہیں آئے گی، نئی کوئی وحی نہیں آئے گی، میں ہی آخری نبی ہوں. تو قرآن کریم نے بھی صاف لفظوں میں واضح فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں. یہ جو اعلان قرآن کریم نے فرمایا، احادیث طیبہ میں جس کا ذکر بار بار آیا، کسی ایک آیت میں بھی اس کا تذکرہ اگر آ جاتا اور ایک حدیث میں بھی تذکرہ آ جاتا تو عقیدہ ثابت ہونے کے لیے کافی تھا. لیکن یہ چونکہ ایمان کا سنگین ترین مسئلہ اور اسلام کی بنیاد ہے، اور اس میں اگر کسی قسم کا کوئی خلل یا عقیدے میں کوئی تزلزل اگر پیدا ہو جاتا ہے تو سارا
دین کی بنیادیں ہل جاتی ہیں اور دین اسلام کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس عقیدے کو واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث طیبہ میں بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم کی 40 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 سے زیادہ احادیث طیبہ ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے یہ عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کسی قسم کا کوئی ابہام، کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی غلط فہمی یا غلط تعویل کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جاتا، اور شروع سے لے کر آج تک امت کا اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی باطن لوگ ہیں اور جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے اور ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے سازشی جو عناصر مختلف دور میں سامنے آتے رہیں، ان کا مقابلہ اس امت نے جس جگر گردے کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اس امت نے کیا ہے، اس کی تاریخ بھی اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے کہ امت مسلمہ کے اس عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا اور کسی بھی طور پر اس سلسلے میں کوئی تعویل قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور مسلمانان عالم چاہے اس گئے گزرے دور میں اعمال و اخلاق کے اعتبار سے کتنی ہی پستی کے شکار کیوں نہ ہو گئے ہوں، لیکن اپنے تمام تر کمزوریوں کے باوجود عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، اس معاملے میں امت میں ایک ایسا اتحاد، سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اتحاد پایا جاتا ہے کہ ہر دور میں بے پناہ قربانیاں دے کر اس امت نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا سامان کیا ہے۔ آج اگر کوئی اسمبلی یہ قرارداد منظور کرتی ہے تو ہم انتہائی واضح الفاظ میں اور خندہ پیشانی کے ساتھ، کشادہ قلبی کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم ایسی قرارداد کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس تاریخ امت مسلمہ کی اس قربانیوں پر مبنی تاریخ کو اور ان ماضی کی قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو امت کے اس عظیم عقیدے کے تحفظ کے لیے اس امت نے جو قربانیاں دی ہیں۔ میں پہلے ایک کالر سے بات کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی مزید باتیں ہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو میں تکلیف دے رہا ہوں، جی مجھے دعا کے سلسلے میں پوچھنا ہے۔ کیا دعا ہے؟ I'm 65، مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ سونے میں بہت تکلیف ہے، اور خوابوں کا جو سلسلہ ہے وہ 3 4 5 5 گھنٹے تک رہتا ہے۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑے سے آپ کو خواب آئے پھر آپ پی کے سو گئے، لیکن یہاں صرف خوابوں کا سلسلہ ہے، اور بیتکے خوابوں کا، اس کی وجہ سے میری ہیلتھ پہ بہت اثر پڑ رہا ہے، اور کئی مہینوں سے یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور میں نے پانی پیا ہے، رکے گا ادھر ادھر، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت سخت تکلیف ہے۔ نہیں تو آپ کا معاملہ کافی سنگین ہو چکا ہے شاید، تو اس لیے میں یہی گزارش کروں گا۔ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں آپ؟ میں کنگسٹن ریچمنڈ میں ہوں۔ اچھا، تو پھر اپنے علاقے کے کسی امام صاحب سے رابطہ کر کے مقامی طور پر کوئی اچھے عامل کی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میدان میں برے لوگ بھی ہیں یا بہت سارے دھوکے باز قسم کے لوگ بھی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ جو پابند شریعت ہیں اور شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں، سنت کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے صحیح طریقے سے جو لوگ جو جائز دائرے میں رہتے ہوئے جو اچھے لوگ عملیات کا کام کرتے ہیں، تو ایسے علماء بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے امام صاحبان بھی ہوتے ہیں، یا ان کے جاننے والوں میں سے قابل اعتماد بعض افراد ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا اور ان سے علاج حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور مقامی طور پر اکثر علاقوں میں اکا دکا افراد مل جاتے ہیں،
تو وہ امام صاحبان سے آپ مدد ضرور حاصل کیجئے تاکہ مقامی طور آپ پر لندن میں کسی کو نہیں آپ لندن میں نہیں جانتے کسی کو؟ میں جو بھی ایک دو افراد کے بارے میں علم ہے، لیکن میں لائیو ٹی وی پر ان کے بارے میں بتا نہیں سکتا. یہ نہیں بتا نہیں، آپ اگر نمبر ان کو دے دیں، اچھا میں ٹھیک، دوبارہ رنگ کروں تو مہربانی ہوگی، وہ مجھے نمبر دے دیں. اب اچھا میں ٹھیک ہے، کہاں تلاش. ان کا نمبر لے لیجیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے اس سلسلے میں اگر موقع. جی انشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ مشکلات دور فرمائے. اس قسم کی جو مشکلات جن کو درپیش ہیں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت اور آیت الکرسی، چاروں قل وغیرہ کا ورد، اور خاص طور سے 33 آیات الگ سے قرآن کریم کی مختلف 33 آیتیں ہیں جو منزل کے نام سے الگ شائع بھی کر دی گئی ہیں. تو الخیر فاؤنڈیشن نے بھی منزل کے نام سے 33 آیات پر مشتمل ایک کتابچہ منزل کے نام سے الخیر نے کتابچہ چھاپا ہے. اس میں وہ مخصوص آیتیں ہیں، ان کو پڑھ کر سونا، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا، پانی پر پڑھ کر دم کرنا اور پھر اس پانی کا استعمال کرنا، یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے. اور پھر بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو کسی اچھے عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی اچھے عامل حضرات ہیں. یہاں براڈ فوڈ اسٹوڈیو سے اقرا ٹی وی میں ہر پیر کے دن ماشاءاللہ ایک پروگرام ہوتا ہے. سراج صاحب جو ہے، سراج وہاد صاحب ماشاءاللہ وہاں پر پروگرام کرتے ہیں، تو ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. ان کے ہاں ہجوم کافی زیادہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ ضرور اس سلسلے میں آپ کو کچھ تعاون کریں گے انشاءاللہ. یہ جو میدان ہے، اس میدان میں کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی اس میدان میں در آئے ہیں، گھس گئے ہیں، اور لوگوں کے پیسے بٹورنے اور جیبیں خالی کرنے کے چکر میں غلط سلط باتیں بتاتے ہیں، اور پھر وہ بس پیسے بٹورنے کا سلسلہ رہتا ہے، جیبیں خالی کرنے کا سلسلہ رہتا ہے، کوئی فائدہ وغیرہ نہیں ہوتا. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگ نہیں ہیں. کافی اچھے عامل بھی ہیں، علماء کرام میں سے، ائمہ مساجد میں سے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت ہی صحیح ہیں اور عام لوگوں کی خدمت کی خاطر جو ہے وہ اور لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور کوئی کفریہ اور شرکیہ راستہ وہ اختیار نہیں کرتے. تو کفریہ اور شرکیہ راستہ اگر اختیار نہ کیا جائے، کوئی مبہم کلمات وغیرہ اگر نہ ہوں، اور کفریہ اور شرکی کوئی کلمہ اگر نہ ہو، تو پھر تعویذ وغیرہ کا استعمال بھی بالکل جائز ہے، بشرطے کہ تعویذ کو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ تصور کیا جائے، ایک علاج تصور کیا جائے، مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے. مؤثر بالذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اور کوئی جو ہے مؤثر بالذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جب ہوگی، اس کی مرضی جب ہوگی، تب جا کے کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی. اس چیز میں یا دوا میں بیماری ختم کرنے کی خاصیت نہیں ہے. دوا جو ہے وہ بیمار کو شفا نہیں دیتی، یہ ایک وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب تک اس میں تاثیر پیدا فرما دیں گے، اس کو مؤثر بنائیں گے، تب جا کے یہ چیز مؤثر ہوگی. لیکن اس میں سے تاثیر اگر اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے تو دوا الٹی شاید پڑ جائے اور فائدہ کوئی نہ پہنچائے. تو اس لیے یہ عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے کہ تعویذ میں اپنی ذات میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کے ذریعے ایک تاثیر پیدا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور مشیت اور مرضی سے فائدہ مریض کو پہنچتا ہے. تو اس قسم کی چند شرطیں ہیں کہ کفریہ کلمات نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو، مبہم کلمات نہ ہو، استمداد بالشیاطین نہ ہو، شیاطین سے ہیلپ لینے اور مدد حاصل کرنے کا کوئی سلسلہ نہ ہو، اور پھر تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، اس میں کسی قسم کا شرکیہ کوئی کام، کوئی کلمہ، کوئی جملہ کچھ بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہو. تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالی علاج کے طور پر استعمال کرنے کی مکمل طور پر گنجائش ہے. خیر، میں ایک اہم موضوع پر بات کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور
امت کتنی ہی گئی گزری کیوں نہ ہو اور امت میں کتنی ہی کمزوریاں کیوں در نہ آئی ہوں، لیکن اس امت نے حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی جو ختم نبوت پر کبھی بھی کسی دشمن یا کسی دشمن عناصر کی سازش کو قبول کرنے کے لیے یہ امت تیار نہیں ہوئی، بلکہ امت نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ ہر دور میں کیا۔ آج بھی ماشاءاللہ یہ مقابلہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ سندھ اسمبلی کو اگر ہم مبارکباد اس سلسلے میں پیش کریں تو بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ارکان اسمبلی کو جزائے خیر سے نوازے کہ جنہوں نے حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ خاتم النبیین کے لفظ کو لکھنا لازمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام ارکان کو جزائے خیر سے نوازے۔ اگلے کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب کیا کہنا چاہیں گے؟ Yes, Mufti Saab, I wanted to ask you a question. My question is, Iblis, the shaitan, is he a mu'min because he believes in Allah subhanahu wa ta'ala? Does that classify him as a mu'min? And if that is the case, if Iblis was to make tawbah, would Allah accept it? اچھا، وہ ابلیس کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ مردود قرار پایا ہے، مکمل طور پر مردود قرار پایا ہے، اور اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں توبہ بھی نہیں کروں گا، بات بھی نہیں مانوں گا، اور آدم کو کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اس نے بحث کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہا، یعنی بحث کی باقاعدہ اور دلائل کی روشنی میں بات کی، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ ہرانے کی ناپاک سعی کی، اور یہ کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعظیمی سجدہ میں آدم کو کروں، سجدہ تعظیمی اس وقت کی بات ہے، وہ سجدہ عبادت نہیں، اس وقت سجدہ تعظیمی کا جواز تھا۔ تو کہا کہ اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ تعظیمی کرو، تو اللہ سے اس نے باقاعدہ بحث مول لی اور یہ کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، آگ میں تعلی ہے، بڑائی ہے، اور مٹی جو نیچے کی طرف جاتی ہے، تو مٹی سے تو آگ افضل ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ اللہ کے سامنے آرگومنٹ کی اس نے باقاعدہ۔ تو آرگومنٹ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو مردود ہے، تو یہاں سے نکل جا، تو جنت سے نکل جا۔ تو اس نے پھر کہا کہ اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے پھر اس کی اجازت دی جائے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ اس نے جو ہے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول بھی کر لی اور قیامت تک اس کو گنجائش بھی دی، موقع بھی دیا، اور کہا کہ میں جس آدم کی وجہ سے مجھے پرماننٹلی جہنمی بننا پڑا ہے اور ہمیشہ کے لیے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، تو وہ دیکھیے کفر اور شرک سے وہ معاملہ کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اللہ کا انکار۔ تو معاملہ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ مول لینے کی جسارت، سنگین جسارت اس نے کی، اور پھر بحث کی اور آرگومنٹ کی، اور پھر I understand, Mufti, and Jazakallah khair for clarifying. My one final point would be that in Islam it says anyone that says La ilaha illallah and believes in it, they will have the opportunity to come into Jannah. So یہ ہے، لیکن اس کی خلاف ورزی اور اس کی بالکل مخالفت جو ہے وہ لازم آ جائے، اس کو انکار کرنا لازم آ جائے، تو ایسا کوئی کام کم از کم نہ کرے۔ میں یہ کہوں کہ میں آپ کو بہت احترام کرتا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ احترام کرتے ہوئے میں آپ کو ذبح بھی کرتا ہوں، تو یہ جو ایک طرف وہ کہہ بھی رہا ہوں، تو اور دوسری طرف میں جو ہے وہ
آپ کے اوپر حملہ آور بھی ہو رہا ہوں اور آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہا ہوں، تو یہ بالکل الٹ بات ہے. تو یعنی یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس کے خلاف ایسی کوئی بات سامنے نہ آئے کہ اس خلاف ورزی کے نتیجے میں میری بات غلط ثابت ہو جائے. یعنی میں ایک جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ دعویٰ میرا غلط ثابت ہو جائے. تو شیطان اگر کچھ کہے بھی تو وہ گستاخی ہے، کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے جو اس نے کی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ مردود قرار پایا ہے باقاعدہ. اور لوگوں کو بے ایمان کرنے کے لیے وہ کوشش میں ہے کہ ایمان سے بھی لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں اور دائمی جہنم میں جانے کے لیے، دائمی جہنمی بننے کی خاطر جو ہے وہ دائمی جہنمی کیسے بن جائے اس کے لیے اس کی تگدو ہے، اس کی کوششیں ہیں، اس کے چیلے ہیں، اس کے بہت سارے افراد ہیں، اس کی فوج ظفر موج ہے، اور وہ تمام انسانوں کو جہنم میں کیسے لے جائے اس کی چکر میں، اس کی فکر میں وہ لگا ہوا ہے باقاعدہ. اور بعض روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ وہ سمندر کے اوپر اس کا تخت وہ لگتا ہے باقاعدہ، تخت شاہی وہ بناتا ہے، اور وہاں سارے اس کے جو چیلے ہیں، ایجنٹ ہیں، کارکن ہیں، وہ سب جو ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں. تو اور پھر وہ خبر لیتا ہے کہ کس نے آج کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور جہنمی بنایا ہے. العیاذ باللہ، العیاذ باللہ العلی العظیم. خیر، اس پر بات ہوگی اور مزید اپنے موضوع پر بھی، اور آپ کی کالیں بھی لیں گے. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد ملیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.